اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد فقد قال الحکیم فی کتابہ المجید وفرقانہ الحمید بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سورہ حمد کی آج ہماری جو تفسیر ہے اس کا 10واں سیشن ہے، اور کل ہم نے جس موضوع کے اوپر بات کی وہ تھی مالک یوم الدین، اور اس سے پہلے کا بھی جو ہمارا سیشن تھا وہ بھی مالک یوم الدین کے اوپر تھا، جس میں دو بڑے پاورفل میسیجز قرآن مجید کی طرف سے دیے گئے۔ ایک تو یہ کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جو ہے وہ اکثریت میری حاکمیت کو، میری قدرت کو، میری طاقت کو اور میرے اصل یعنی جو بنیادی کاز ہونے کی حیثیت سے مجھے مسبب الاسباب جس کو ہم کہتے ہیں اس حیثیت سے لوگ نہیں دیکھتے، اور اس کی جگہ جو دنیاوی اسباب ہیں، جو ورلڈلی کازز ہیں، انسان اس کو جو ہے سب کچھ سمجھتا ہے، اور اس کے پیچھے جو اصل حقیقت ہے انسان اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ یہ ایک میسیج کہ قیامت کے دن جو ہے وہ بالکل اس کے برعکس ہوگا۔ ہم جب انشاءاللہ کسی وقت میں تفصیل کے ساتھ یہ لیکچر دوں گا کہ اس دنیا میں اور آخرت میں اس میں آپس میں ان کا ریلیشن شپ کیا ہے، اور یہ ریلیشن شپ اس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ ایک اس میں سے یہی ہے کہ اس دنیا کی جو ماہیت ہے، اس دنیا کی جو نیچر ہے، جو طبیعت ہے، اس میں ہم اسباب کی دنیا میں کھو جاتے ہیں اور اصل سبب کو جو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن قیامت کے دن جو ہے یہ اسباب سب کے سب پیچھے چلے جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں جو ہوں سامنے ہوں گا، میرا جو ظہور ہے وہ سامنے ہوگا۔ ایک تو یہ، دوسری بات یہ کہ السلام علیکم، اللہ تعالیٰ یہ میسیج بھی دینا چاہتا ہے کہ اسی دنیا میں میرے ایسے برگزیدہ افراد اور بندے بھی ہیں کہ جو اسی دنیا میں مجھے اسباب سے پہلے دیکھتے ہیں، اس سے پہلے کہ علل و اسباب کو دیکھیں، دنیا کی جو کازز ہیں ان کو دیکھیں، جو میٹیریل کازز ہیں ان کو دیکھیں، وہ علت العلل یا مسبب الاسباب یا جو مین کاز ہے اس کو پہلے دیکھتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آخرت میں تو سبھی دیکھیں گے خدا کی حاکمیت کو، لیکن اس دنیا میں ہر ایک جو ہے اس کو نہیں دیکھ پاتا۔ دوسرا میسیج جو تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پر ہمیں اس کے نتیجے میں ہمیں کثرت نظر آتی ہے، ملٹیپلسٹی نظر آتی ہے، ہر چیز کی ہمیں لگتا ہے کہ ایک الگ کاز ہے، لیکن یہ ساری کی ساری کثرت جو ہے یہ وحدت کی طرف لوٹ جائے گی۔ جب قیامت میں ہم دیکھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ جو ریلیشن شپ ہے یہ سارا کا سارا ایک ہی ہستی کی طرف جو ہے وہ لوٹتا ہے۔ تو یہ بڑا امپورٹنٹ، بڑا اسٹرانگ 2-3 میسیجز ہم نے مالک یوم الدین کے اندر دیکھے۔ اس کے علاوہ جو ہے ہم نے ایک بات اور کی کہ جو مالکیت کا جو تصور ہے، کبھی کبھی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ انسان خود کو جو ہے وہ کمپیئر کرتا ہے، تو اس کے نتیجے میں اس کی اپروچ یا اس کی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ مثلا چونکہ ہمارا یہاں کی دنیا میں ایکسپیرینس ہے، ہم اپنے ایکسپیرینس کے مطابق اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر اس دنیا میں جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی میرا جاننے والا ہے، 2 ہی چیزیں ہیں کہ جو یہاں کام آتی ہیں اس لحاظ سے کہ یا آپ کے پاس جو ہے وہ اتنے روپیہ پیسہ، آپ کے پاس اتنے جو ہے وہ آپ اتنے ویلدی ہیں تو اس کے ذریعے سے آپ کام کرواتے ہیں، یا جو ہے آپ کی واقفیت ہے کسی جگہ پہ، آپ کا ریفرنس ہے، اس سے کام کراتے ہیں۔
تو ہمارے ذہن میں یہ چیز موجود ہے. تو اسی طرح جب ہم شفاعت کی بات کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن جو ہے وہ انٹرسیشن کا جو نظام اللہ نے رکھا ہے شفاعت کا، تو ہم بھی اسی طرح سمجھتے ہیں کہ جیسے اہل بیت علیہ السلام جو ہے وہ اسی طرح ہماری شفاعت کریں گے. جیسے دنیا میں ہم جو ہے ہماری کوئی سفارش کر دیتا ہے اور ہمارا کام ہو جاتا ہے، جبکہ شفاعت کا کنسیپٹ جو، اور اسی طرح مالک ہونا جو ہے، ہم مالک ہیں چیزوں کے لیکن ہمارا کوئی ریلیشن شپ نہیں ہے ان چیزوں سے. ایک کنسیپچول چیز ہے. میں نے پیسے دیے کسی چیز کے، تو ہم نے، دنیا نے یہ قانون بنا لیا کہ ہم آج سے آپ کو اپنی گاڑی، آپ کی گاڑی کا مالک سمجھیں گے، آپ کو آپ کے گھر کا مالک سمجھیں گے، آپ کی چیزوں کا مالک سمجھیں گے، لیکن آپ کا کوئی ریئل ریلیشن شپ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کے ساتھ ایک ریئل ریلیشن شپ ہے. اس کی ایک مثال ہمارے وجود کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے ارادے سے، اور ہماری روح جو ہے وہ ہے جو ہمارے ہاتھوں کو کنٹرول کرتی ہے، ہماری آنکھوں کو کنٹرول کرتی ہے، ہمارے چلنے پھرنے کو کنٹرول کرتی ہے. ہم چاہیں گے تو چلیں گے، ہاتھ ہلائیں گے، جس کو چاہیں گے دیکھیں گے. تو یہ ایک آپ ریلیشن شپ دیکھیں کہ آپ کی جو ول پاور ہے یا آپ کی جو سول ہے اور جو آپ کے مادی اعضاء ہیں بدن کے، ان کو آپس میں ریلیشن شپ جو ہے وہ مور نیچرل ہے بنسبت کے دنیا کی چیزوں کی نسبت. تو اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی مالکیت کو، ایک اور بڑا خوبصورت اور بڑا ڈیپ ریلیشن شپ ہے جس کو ہمیں سمجھنا ہے مالکیت کا. اس پہ آپ ذرا غور کیجئے گا. وہ یہ ہے کہ ہر چیز جو ہے وہ اپنی کازز کا نتیجہ ہوتی ہے. میں بڑے آسان زبان میں سمجھا رہا ہوں. مثال کے طور پر یہ آئی پیڈ میرے سامنے پڑا ہے، تو اس کی کازز ہیں اس کے پیچھے کہ یہ پورا وجود میں آیا. اس کے پیچھے ایک برین تھا، اس کے پیچھے ایک ٹیکنالوجی تھی، اس کے پیچھے میٹیریل تھا. تو اس کے بعد یہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے، یہ صرف کازز ہیں اس کی کہ جس کے نتیجے میں یہ آپ کو اس کا رزلٹ نظر آ رہا ہے. تو یہ کازز جو ہیں یہ مالک ہوتی ہیں اپنے نتیجے کا. اس پہ غور کیجئے گا کہ یہ جو کازز ہیں یہ مالک ہیں اصل میں، باقی تو یہ خود تو کچھ بھی نہیں ہے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ جو ہے چونکہ وہ مین کاز ہے اور باقی دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ اس کے ایفیکٹس ہیں، وہ اس کے جو ہے ایک کو علت کہتے ہیں، دوسرے کو معلول کہتے ہیں، یا ایک کو سبب کہتے ہیں، دوسرے کو مسبب کہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ اصل مسبب جو ہے وہ اللہ ہے، اور وہ باقی ساری چیزیں تو نتیجہ ہیں اس چیزوں کا کہ جس کے تو اس کا جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمارے علماء کہتے ہیں کہ اللہ کا اس کائنات کے ساتھ جو مالکیت کا تصور ہے، مالکیت یعنی جس میں آپ کو کنٹرول ہے، جس میں آپ کو حاکمیت ہے، جس کو آپ کے پاس قدرت ہے، آپ کے پاس اقتدار ہے اپنی چیز کے اوپر. تو اصل میں ہر چیز کو، کائنات کو آپ دیکھ لیں کہ ان کی جو کازز ہیں ان کا اقتدار ہوتا ہے، ان کی پاور ہوتی ہے، ان کا کنٹرول ہوتا ہے. وہ ریلیشن شپ اتنا ڈیپ ہے، اتنا ڈیپ ہے کہ جتنا ہم سوچیں گے ہم حیران ہو جائیں. یہ ہماری جو ہے 2 دن کی جو گفتگو تھی اس کو میں نے بہت مختصراً خلاصے کے طور پر ریکیپ کیا تاکہ آپ حضرات جو ہے اس کو دوبارہ ریپیٹ کر سکیں. تو آج ہم گفتگو کر رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، یعنی ہم جو ہے پروردگارہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تیری ہی مدد مانگتے ہیں. اب یہ جو ہے عبارت کو آپ غور کریں کہ ایک تو اس میں سمپلی یہ کہا گیا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم صرف اور صرف تیری ہی نہیں بلکہ صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اور دوسری چیز اس کے اندر کیا ہے، اور غیر خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں. لیکن دونوں چیزوں کو سامنے رکھنا بہت ضروری. صرف یہ کافی نہیں ہے کہ ہم کہیں جی خدایا ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں، نہیں، اس کو 2 جملوں میں لانا ضروری ہے کہ تاکہ ہمیں یہ معلوم ہو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم صرف یہ کہیں گے ہم تو صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو ہم 7,000 دوسری چیزوں کی بھی عبادت کر رہے ہوتے ہیں. عبادت کا مطلب ہے بندگی کرنا، عبادت کا مطلب ہے کسی کی غلامی کرنا، عبادت کا مطلب ہے کسی کی اطاعت گزاری کرنا. تو یہ ہم
جو ہے وہ کس لیے کرتے ہیں؟ وہ ہم صرف اور صرف تیری کرتے ہیں اور غیر خدا کی عبادت نہیں کرتے ہیں. یہ دونوں چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے. تو یہ جو عبودیت کا لفظ ہے یہ یہاں پر اس کو سمجھنا ضروری ہے، اس لیے کہ بعض مفسرین نے ایک نقطہ اٹھایا ہے اور وہ نقطہ میں چاہتا ہوں کہ اس کو ہم ایڈریس بھی کریں یہاں پہ. اور انہوں نے یہ کہا ہے بعض مفسرین نے کہ جو ہے وہ اہل سنت کے بعض مفسرین نے کہ پرستش جس کو ہم کہتے ہیں نا ورشپ یا پرستش، اس کا قرآن میں کہیں ذکر نہیں ہے. قرآن عبادت کی بات کرتا ہے، تو عبادت ہے، عبودیت ہے، یہ چیزوں کی بات کرتا ہے. قرآن پرستش کا تصور جو ہے وہ عیسائیوں سے یا کسی اور جگہ سے آیا. لیکن میں آپ کو صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان کے درمیان کیا ریلیشن شپ جو ہم نے پہلے کیا تھا بات، وہ اگر آپ کے ذہن میں ہو تو آپ اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ پرستش جو ہے وہ ایک فطری جذبہ ہے. آپ اس کو چھوڑیں کہاں سے آیا کہاں سے نہیں آیا، ہم لفظوں میں نہیں جاتے، لیکن ہم تو بات کر رہے ہیں بڑے ڈیپر لیول کی کہ پرستش جو ہے فطری جذبہ ہے. جب بھی آپ کسی چیز کی عظمت کو دیکھتے ہیں، بزرگی کو دیکھتے ہیں، میجسٹی کو دیکھتے ہیں، جب بھی آپ میں جو فیلنگ آف آ فلنس ہوتی ہے تو وہاں پر آپ جو ہے آپ کا قلب اس کے سامنے احتراماً جھک جاتا ہے. تو یہ ہے آپ کی پرستش. اب عبادت جو ہے یا عبودیت جو ہے اسی پرستش کی ایک قسم ہے، اسی کا ایک حصہ ہے. اصل پرستش ہے اور عبادت اس کا اظہار ہے. ٹھیک ہے نا، ساری پرستش نہیں ہے بلکہ عبادت ایک اس کا اظہار ہے. مثلا آپ روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی تو آپ کی عبادت ہے، تو یہ بھی آپ کا اظہار ہے عبادت کا، تو پرستش کا اظہار ہے. اسی طرح آپ حج کے اوپر جاتے ہیں، دوسری عبادات کو انجام دیتے ہیں، وہ سارا کا سارا جو ہے وہ آپ کی پرستش کا اظہار ہے. تو عبادت اور پرستش کے اندر میں ایک چھوٹا سا فرق بتانا چاہتا تھا. ایسا نہیں ہے کہ قرآن پرستش کی بات نہیں کرتا اور صرف عبادت کی بات کرتا ہے، لیکن یہ عبادت کا مسئلہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ہم کس کی عبادت کر رہے ہیں اور کس کی عبادت ہم جو ہے وہ نہیں کر رہے ہیں. تو اب قرآن جو ہے وہ کیا کہتا ہے کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. یہاں پر جو ہے سب سے پہلے آپ اس کا سیکوینس دیکھیں. یہ بڑا دلچسپ پہلو ہے سورہ حمد کا. یہ کہاں سے شروع ہوتا ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، کہ اس کے نام سے شروع کرتا ہوں کہ جو رحمان بھی ہے جو رحیم بھی ہے. وہ کہ جو رحمان ہے، وہ کہ جو رحیم ہے، وہ کہ جو رب ہے، رب العالمین ہے، وہ کہ جو مالک یوم الدین ہے. ابھی دیکھیں ان ساری جگہ پر انگلش کے ٹینس کے اعتبار سے یہاں پر تھرڈ پرسن یوز ہوا ہے. تھرڈ پرسن یہاں یوز ہوا ہے، یعنی وہ جو غائب ہے، یعنی وہ اللہ کے جو غائب ہے، وہ ہمارے لحاظ سے نہیں، جو ہم غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں نا، اس نے یہ کہا، انہوں نے یہ کہا. جب ہم اردو میں کہتے ہیں یا انگلش میں ہم ہی، شی، اٹ اور دے کے ذریعے سے ہم کہتے ہیں، تو یہ اس کے لیے استعمال کرتے ہیں جو غائب کا صیغہ جس کو کہتے ہیں ہم استعمال کرتے ہیں. تو یہ وہ کہ جو رحمان ہے، وہ کہ جو رحیم ہے، وہ کہ جو رب ہے، رب العالمین ہے، وہ کہ جو مالک یوم الدین ہے. لیکن اس کے بعد اب قرآن کا لب و لہجہ تبدیل ہو گیا ہے. اب یہ سنگولر ٹینس میں آ گیا ہے. اب آپ وہاں سے کہتے ہیں اب میں ہوں کہ جو تیری عبادت کر رہا ہوں، میں ہوں کہ جو تجھ سے مدد مانگ رہا ہوں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ چینج کیسے آئی. یہ کوئی گرامیٹیکل چینج نہیں ہے. یہ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو کہ یہ نہ سمجھیں گے اچھا چلو قرآن نے گرامر چینج کر دی، بلکہ قرآن یہاں یہ بتانا چاہتا ہے کہ یہ ایک نیچرل لیول اور سٹیج ہے. نیچرل لیول کیا مطلب اس کا؟ کہ جب آپ کو شناخت حاصل ہو جاتی ہے، جب آپ تھیوریٹیکلی جو ہے آپ اس منزل پر پہنچ جاتے ہیں کہ آپ رحمان کو پہچانتے ہیں، آپ رحیم کو پہچانتے ہیں، آپ مالک یوم الدین کو پہچانتے ہیں، آپ رب العالمین کو پہچانتے ہیں، جب آپ کی شناخت مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اللہ جو ہے آپ کو اجازت دیتا ہے کہ اب آپ غیب سے حضور میں آئیں. اب اللہ آپ کو اجازت دیتا ہے کہ آپ اللہ سے ایسے ایڈریس کریں جیسے اللہ آپ کے سامنے موجود ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں آپ یہ بات کر رہے ہیں. اب آپ کو اللہ کی بارگاہ میں
جو آداب ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ اب اللہ آپ کو اجازت دے رہا ہے کہ اب آپ کو یہ اجازت ہے کہ اب آپ یہ کہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین. لیکن اگر آپ کو یہی نہیں پتا کہ رحمان کیا ہے، رحیم کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، اس کا مفہوم کیا ہے، ہمارا اس سے ریلیشن شپ کیا ہے، رب العالمین کیا ہے اور مالک یوم الدین کیا ہے، یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھ چکے ہیں، تو پھر آپ کو اللہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو ایاک نعبد و ایاک نستعین کہنے کا حق نہیں ہے، کیونکہ آپ اس لیول پر ہی نہیں ہیں کہ جہاں پر آپ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ سکیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کتنا یعنی اہم نقطہ ہے اس لحاظ سے کہ قرآن جو ہے وہ کہتا ہے کہ آپ تھیوریٹیکل ایسپیکٹ ہے اس سے پہلے جتنا بھی تھا کہ وہ ایک قسم کا تھیوریٹیکل تھا کہ آپ نے اسٹڈی کرنا ہے، آپ نے ذہن استعمال کرنا ہے، آپ نے ریسرچ کرنی ہے رحمان کے اوپر، رحیم کے اوپر، رب العالمین کے اوپر، مالک یوم الدین پہ ریسرچ کرنی ہے، اس کا تعلق آپ کے ذہن سے ہے. لیکن اب جو ہے قرآن آپ کو نظر سے عمل کی طرف لے آیا. اب یہ ریسرچ کا مسئلہ ختم ہو گیا، بلکہ اب ایک پریکٹیکل مسئلہ شروع ہو گیا آپ کا. یعنی ایک تھیوریٹیکل ایسپیکٹ تھا اور اب آپ کا پریکٹیکل ایسپیکٹ ہے. یعنی جب تک جو ہے وہ توحید نظری جس کو کہتے ہیں، تھیوریٹیکل توحید اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی کہ جب تک پریکٹیکل توحید کی منزل پر آپ نہ آ جائیں. یعنی ایک وہ وحدت ہے اللہ کی، ایک وہ اللہ کی وحدانیت ہے جو ہمارے ذہن میں ہے، جس کو ہم ثابت کرتے ہیں منطق کے ذریعے، فلسفے کے ذریعے، لاجک کے ذریعے، فلسفی کے ذریعے. لیکن ایک وہ توحید ہے، ایک وہ وحدت ہے کہ اس اللہ کی وحدانیت کے، توجہ کیجئے گا، اللہ کی وحدانیت کے نتیجے میں ہم اپنے وجود کے اندر وحدت پیدا کرتے ہیں. یہ جو ہماری فکر جو ہے وہ بھی سکیٹرڈ ہوتی ہے، ہمارے اندر جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں رکھی ہیں یا جو ملکات رکھی ہیں، جو فیکلٹیز اللہ تعالیٰ نے رکھی ہیں، وہ بھی آپس میں جو ہے ہم آہنگ نہیں ہیں، جس کی وجہ سے اللہ نے ہمیں قوت خیال دی ہے، قوت عقل دی ہے، قوت غضب دی ہے، جس سے ہم اینگر جس کو کہتے ہیں، پاور آف لسٹ ہے، قوت شہوت ہے. یہ مختلف قسم کی جو ہیں، یہ دیکھیں آپ سوچ آپ اللہ کے بارے میں رہتے ہیں، خیال آپ کا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے، وہم آپ کا کہیں اور جا رہا ہوتا ہے. آپ کبھی شدید غصے میں آ جاتے ہیں، جہاں غصے میں آنا ہے آپ غصے میں نہیں آتے ہیں. اس کے بعد آپ جو ہے وہ اٹریکٹ ہوتی ہیں چیزیں، شہوت جس کو کہتے ہیں، یعنی ہر وہ چیز جو آپ کو فائدہ دے آپ اس کو اپنے حاصل کرنا چاہتے ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپس میں ان کے اندر کوارڈینیشن نہیں ہے. تو یہ اسی طریقے سے ہے کہ اگر آپ اس طرح ہیں تو جیسے سیلاب کی مثال ہے، جب فلڈ آتا ہے، سیلاب آتا ہے، تو پھر اس کے نتیجے میں وہ ہر جگہ پہ تباہی پھیلاتا ہے. لیکن جب وہ اپنی حدود میں رہتا ہے تو آپ دیکھیں کہ اسی طریقے سے جب ہم عبد کی بات کرتے ہیں، عبودیت کی بات کرتے ہیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بس ہم تیری اطاعت کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ، اب اس پہ غور کیجئے گا، بڑا اہم نقطہ میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں کہ صرف اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پروردگارہ ہم تیری غلامی کرتے ہیں، صرف تیری بندگی کرتے ہیں، صرف تیری عبودیت کرتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ پروردگارہ ہمارے پاس جو تو نے صلاحیت دی ہے، جو تو نے قوت دی ہے، وہ ساری کی ساری ہم تیرے راستے میں استعمال کرتے ہیں، تیرے راستے میں استعمال. اب دیکھیں کتنا فرق ہے کہ ہم اگر ساری عمر جو ہے وہ یہ کہتے رہیں جی ہم پروردگار ہم تیری عبادت کر رہے ہیں اور ہم اس پہ، لیکن ہماری یہ توجہ نہ ہو کہ عبادت کا مفہوم کیا ہے. عبادت کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ جی ہم نے جو ہے وہ تیری عبادت کی، تیری بندگی کی، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ساری صلاحیتیں ہم جو ہے صرف تیرے راستے کے اندر جو ہے ہم استعمال کریں گے. تو یہ جو ہے حضرت کیا کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے، جب فرعون نے حضرت موسیٰ کو یہ کہا کہ اپنا احسان جتانا چاہا کہ تو اس احسان کو بھول گیا ہے، کہ جیسے گویا ان کے محل میں موسیٰ کی پرورش ہوئی، تو آپ نے دیکھا حضرت موسیٰ کیا جواب دیتے ہیں. حضرت موسیٰ یہ جواب دیتے ہیں کہ وَتِلْكَ نِعْمَةٌ تَمَنُّوهَا عَلَيَّ، یہ جس نعمت کا تو مجھ پر احسان جتاتا ہے، کہتے ہیں کہ ان عبدت بنی اسرائیل، جبکہ تو نے بنی اسرائیل کو اپنا بندہ بنا لیا ہے.
اپنا غلام بنا لیا ہے. تو یہاں پر بھی عبودیت کا لفظ ہے کہ وہ اس کے مطیع بن گئے تھے، اس کے غلام بن گئے تھے، اس کی بندگی کرنے لگے تھے بنی اسرائیل جو ہیں. تو یہ کہتے ہیں نا، اقبال کا ایک شعر ہے کہ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہی ہے نا کہ آپ اگر ایک سجدہ کر لیں تو پھر ہزاروں سجدوں سے آپ بچ جاتے ہیں، ورنہ پھر آپ. تو یہ بڑی خوبصورت مثلا قرآن کے اس لحاظ سے عکاسی ہے. تو اب آپ یہ دیکھیں کہ آگے چل کر ہم ایک ہمارے امام کی ایک حدیث ہے جس پر غور کرنا بہت ضروری ہے. آپ یہ فرماتے ہیں کہ من اصغى الی ناطق فقد ابدہ، کہ اصغا کا لفظ جو ہے یہ سواد سے ہے. من اصغا کا مطلب یہ ہے، میں آپ کو ایک مثال دے دوں پہلے، کہ جیسے آپ مثلا اپنے بچے کو کہتے ہیں نا کہ یہ سنتا نہیں ہے، کہتے ہیں نا یہ سنتا نہیں ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کے کان نہیں ہیں، سنتا تو سب کچھ ہے. وہ کیا مطلب اس کا کہ وہ سنتا نہیں ہے، یعنی سن کے اس پہ عمل نہیں کرتا ہے. اس کا یہ مطلب ہوا نا. ایگزیکٹلی اصغا کا مطلب یہی ہے کہ من اصغا الی ناطق. ناطق کا مطلب ہے کوئی بھی اسپیکر، کوئی بھی بات کرتا ہے. دیکھیں جو لوگ ہمیں گمراہ کرتے ہیں مختلف جگہ، کبھی انٹرنیٹ کے ذریعے سے، کبھی دوستی کے ذریعے سے، کبھی ممبر کے ذریعے سے، ہر جگہ پر انسان جو ہے وہ گمراہ بھی ہوتا ہے اور اللہ کی طرف بھی آتا ہے. تو یہ حدیث بڑی امپورٹنٹ ہے کہ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من اصغى الی، امام جواد علیہ السلام، من اصغى الی ناطق، کہ جس نے کسی کو، ناطق یعنی بولنے والا، کسی کو سنا اور ایسے سنا کہ جیسے یعنی سننے کے بعد یعنی اس پر عمل کرے، یا اس کے اندر ایک عشق پیدا ہو جائے، اس کے اندر ایک انٹینشن اور ایک انکلینیشن جو ہے وہ اس کے اندر پیدا ہو جائے اس کے قول کی طرف. تو آپ اگر اب وہ مثال آپ کے سامنے ہے، تو اگر آپ اس طرح سے اس کی بات کو مانیں گے اور سوچے سمجھے بغیر مانیں گے، اور آپ اندھی تقلید کریں گے اور جذباتی بنیاد پر مانیں گے، تو امام کہتے ہیں فقد ابدہ، تو گویا تم نے اس کی عبادت کی ہے. اور اب اگر عبادت کر رہے ہیں آپ اس کی، اگر آپ، تو اس کا مطلب یہ کہ اگر وہ رحمان کی بات کر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ نے رحمان کی عبادت کی. اور اگر وہ آپ کو براہ راست ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی آپ کو شیطان کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو گویا شاید آپ کو پتہ بھی نہ ہو، لیکن آپ رحمان کی عبادت کے نام پر آپ شیطان کی عبادت کر رہے ہوتے. اور ایسا ہمیشہ ہوتا ہے ہماری کمیونٹیز کے اندر، اور بہت کچھ ہو رہا ہے جس کے اوپر میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا. تو یہ بڑا امپورٹنٹ نقطہ ہے کہ جس کو ہمارے لیے سمجھنا بہت ضروری ہے. تو پھر اب جب ہم آگے آتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ توحید اپنے اندر وحدت پیدا کرنے کا مطلب یہی ہے کہ ہم خود کے اپنے اندر وحدانیت پیدا کریں، اپنے اندر ہم جو ہے وہ ایک یونٹی پیدا کریں. اس سے کیا ہوگا؟ سب سے پہلے یہ کہ اگر ہمارے اندر جو صلاحیتیں ہیں یا قوتیں ہیں، ہمارے عقل ہے، ہمارے اندر خیال ہے، وہم ہے، غصے کی طاقت ہے، اور چیزوں کو حاصل کرنے کی جو ہمارے اندر ہوتی ہے کہ جو ہمیں فائدہ پہنچائے اس کو حاصل کریں، تو اگر یہ اس طرح کے ساری چیزیں جو ہیں، اگر ان میں ایک خاص قسم کی ہم آہنگی ہو، کوارڈینیشن ہو، اور ایک ہی راستے پر یہ ساری صلاحیتیں استعمال ہوں، عقل بھی اسی راستے پہ ہو، جذبات بھی اسی راستے پہ ہوں. اب آپ دیکھیں کہ ہم لوگ، ہمارا عقیدہ کچھ اور ہے اور جذبات ہمارے کچھ اور ہیں، تو ہمارے جذبات کبھی گمراہ ہو جاتے ہیں اور ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم جذباتی طور پر کیا بات کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کے جذبات آپ کی عقل کی کنٹرول میں نہیں ہیں، آپ کا خیال آپ کی عقل کی کنٹرول میں نہیں ہے. تو ایک جو ہے وہ کنٹرولنگ اتھارٹی ہونا چاہیے جو ہر چیز کو ریگولیٹ کرے آپ کو. جب یہ چیزیں ریگولیٹ، اس کو ہی ہم توحید کہتے ہیں. اس کو ہی اپنے اندر جو ہے اس وحدانیت کو پیدا کرنا اپنے اندر، اور اس الہی ڈائریکشن کو اپنے اندر پیدا کرنا کہ ہم جو ہے وہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ کی ذات سے کنیکٹ کریں. یعنی کوئی بھی ہم کام کرتے ہیں، چاہے اس کا کوئی عقیدہ ہو ہمارا، چاہے ہمارا جو ہے کوئی عمل ہو، چاہے ہمارا ایمان سے اس کا تعلق ہو، دل سے اس کا تعلق ہو، الٹیمیٹلی ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ کسی نہ کسی جہت سے وہ ڈیوائن پرسپیکٹو اس کو مل جائے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت مطلقہ اس کے ساتھ جو ہے وہ متصل ہو جائے.
تو یہ، اور پھر اگر آپ اپنے جذبات کی بھی آپ جو ہے بندگی کرتے ہیں، جب قرآن کہتا ہے افریتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا تم نے اس کو نہیں دیکھا جو اپنے ہوائے نفس کو جو ہے اس کی عبادت کرتے ہیں، اس کو رب بنا لیتے ہیں. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اس کے اندر امپورٹنٹ ہیں. اور آخری نقطہ جو میں یہاں پر بیان کرنا چاہتا ہوں جو بڑا ہی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس میں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، پلورل کا، اور وہ یہ ہے کہ ایاک نعبدو، صرف میں عبادت نہیں کرتا پروردگارہ، میں اس لیول پر آ گیا ہوں کہ اب آپ غور کیجیے گا جو میں بات کر رہا ہوں، صرف یہ نہیں ہے کہ میرے ساتھ آپ بھی عبادت کرتے ہیں، آپ بھی میرے ساتھ مسجد میں آتے ہیں، یہ نہیں ہے مطلب اس کا مطلب کیا ہے کہ ایاک نعبدو کا مطلب ہے کہ پروردگارہ میں ہی عبادت نہیں کرتا بلکہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ میرے ساتھ عبادت کرتا ہے. جب حضرت داؤد وہ بڑا خوبصورت آواز میں پڑھتے تھے تو قرآن کہتا ہے، کل میں بتاؤں گا، کہ پرندے جو ہیں ان کے ساتھ جو ہے وہ نغمہ پڑھا کرتے تھے، گایا کرتے تھے وہ، یعنی پوری کائنات جو ہے میرے ساتھ تیری عبادت کرتی. انسان اس لیول پر پہنچ جاتا ہے جہاں بے جان چیزوں کو بھی جو ہے انسان دیکھ کے یہ کہتا ہے کہ یہ میرے ساتھ یہ بھی سب چیزیں عبادت کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کی. تو ایاک نعبدو و ایاک نستعین کا مطلب یہ ہے. اور ایاکا کا کیا مطلب ہے کہ میں پہلے خدایا تجھے دیکھتا ہوں پھر میں کسی اور چیز کو دیکھتا ہوں. چلو اس کے اوپر کل بات کریں گے. اور پھر ایاک نستعین کے اوپر. صلی اللہ علی محمد و علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین.